بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک علاقے کا حاکم تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے اندر تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ خاوند جتنا پیار و محبت کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، وہ بیوی اس سے اتنا ہی زیادہ چڑھ رہی تھی اور اس سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ اور جب خاوند زیادہ محبت کرنے کی کوشش کرنے لگا تو بیوی کا دماغ چونکہ گرم تھا، اس نے اپنے خاوند سے کہہ دیا، جہنمی پیچھے ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ جیسے ہی اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے جواب میں کہا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تو تھی لیکن مجھے اپنے خاوند سے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پرے ہٹ۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی، سنے جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا، پتہ نہیں، یہ تو شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے، اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان سے عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ بھی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنا پڑیں گی۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو، کوئی واقعہ ایسے سنائے۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا، ہاں ایک بار میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیسے پیش آیا؟ کہنے لگا، ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر میں بیڈ روم چلا گیا۔ جیسے ہی داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی۔ چنانچہ میں نے دروازہ مقفل کیا اور جب میں آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا، اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا، چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ پوچھنے لگے، جی قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا، قرآن مجید کی آیات ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دے دیتی ہے، ہٹ دفع ہو یہاں سے کا جواب دے دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک دامنوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یاد رہے، ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔
کہتے ہیں کہ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ مرد ظالم ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے۔ ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشقت کرتا ہے اپنی عورت کا سائبان بننے کے لیے؟ اسے معاشرے کی سرد گرم سے بچا کر رکھتا ہے، اپنا آپ مارتا ہے، کماتا ہے اور پیسے سے اپنے گھر کی عورت کے لیے دنیا کی ہر سہولت خریدتا ہے، پر شاید پھر بھی وہ قدر نہیں پا سکتا جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، مرد کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ کہا، جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن اور بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ کہتے ہیں کہ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تمہاری بیوی اگر تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے۔ ایمان کی راہ میں شوہر کا ساتھ دینے والیاں، خیانت نہ کرنے والیاں۔ اس ضمن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے آپ سے جنت میں محل کا وعدہ کیا کیونکہ وہ دنیا میں شوہر کو شور اور اونچی آواز میں بات کر کے ایذا نہ دیتی تھیں، شوہر کی تکلیف میں ان کی معاونت کرنے والی تھیں، دلاسا دیتی، سب سے اول ایمان لائیں، شوہر کی بات کی تصدیق کی، مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، دل بڑھایا، آپ کے مکارم اخلاق کا اچھے الفاظ میں ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، نہ صرف ہیرا میں جانے دیا بلکہ خود کھانا پہنچانے کا اہتمام کرتی اور خیال رکھتی، اپنا سارا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرتی تھیں، وہ خوبصورت اور خوبصیرت مشہور تھیں، ذہین اور مدبر تھیں، وہ طاہرہ کا لقب رکھتی تھیں، کم عمر کوانی نہ تھیں مگر شوہر کو اپنے اوصاف کی بنا پر محبوب تھیں، وہ قدردان تھے۔ اس کردار کو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ مقابل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خلق کا مکمل نمونہ تھا، ستانہ، بدخلقی، خود غرضی اور کسی قسم کی خیانت کا مرتکب نہ ہونے والا ساتھی تھا، عزت و تکریم کرنے والا تھا، قدردان تھا، بھلائی کا خواب بہتر بھلائی سے دینے والا تھا، موت کے بعد تکریم کرنے والا تھا اور یاد رکھنے والا تھا۔ بہرحال اللہ کی رضا کا حصول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ پر چلنے میں ہے جن کو اللہ کا سلام آیا۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ مغرب کی تقلید کی سوچ نہ رکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ پر چلنے والی بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن